السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 44ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ، وجہ تسمیہ: اس سورہ میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الاحزاب رکھا گیا ہے۔ نزول کا زمانہ یعنی زمانِ نزول: یہ سورہ مدنی ہے اور ہجرت مدینہ کے 5ویں سال پیش آنے والی جنگ خندق کے بعد کی تنزیل ہے۔ مرکزی مضمون: غزوہ احزاب پر اجمالی تبصرہ، منافقت کا پردہ فاش، مسئلہ زہار کی وضاحت، متبنہ منہ بولا بیٹے بنانے کی حقیقت کا اظہار، ختم نبوت کا اعلان، رسوم جاہلیت کی اصلاح، ازواج مطہرات کے مقام و منصب کا بیان اور بعض معاشرتی آداب کا تذکرہ اس سورہ کے مرکزی مضامین ہے۔ تعداد آیات: اس میں 73 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کفار و منافقین کی اطاعت و فرما برداری سے منع کرتے ہوئے وحی الہی کی اتباع کی تاکید کی گئی ہے۔ رائج الوقت، رسم و رواج کے خلاف شرعی احکام کی تعمیل میں کفار و منافقین کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر توکل علی اللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت نمبر 4 سے 5 میں ایک حقیقت کا واشگاف اعلان ہے کہ کفر و ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، چونکہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھا ہے، لہٰذا متضاد باتیں اپنے اندر جمع کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ جس طرح کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح اگر کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس لیے لے پالک کو اس کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارا جائے، اور اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو اسے بھائی اور دوست کہہ کر یاد کیا جائے۔ آیت نمبر 6 سے 16 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے لیے ان سے جان سے زیادہ پیارا اور قریبی باور کرایا گیا ہے، اور ازواج مطہرات کو امہات المومنین فرما کر غائب درجہ ادب و احترام بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن مسئلہ وراثت میں اصل اور نسبی رشتہ داری کا ہی اعتبار کیا جائے گا، نسبی قرابت دار میں ہی وراثت تقسیم ہوگی۔ آیت نمبر 17 سے 18 میں نبی و رسول کو نبوت و رسالت بخشنا در حقیقت وہ عہد و پیمان ہے کہ اب ان کا سارا اختیار چھن گیا، بلکہ وہ اب فرمان الہی کے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اور اس عہد و پیمان سے متعلق برود قیامت پرسش بھی ان سے ہوگی۔ آیت نمبر 19 سے 27 میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے واقعات پر اجمالی تبصرہ ہے اور منافقین کے نفاق کا پردہ فاش کیا گیا ہے، اور مسلمانوں پر امداد غیبی کا تذکرہ ہے، جس کا مقصود اہل ایمان کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اللہ کی کارسازی پر مکمل اعتماد اور مکمل توکل راسخ کا درس دیا گیا ہے، اور بطور خاص اہل ایمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بابرکات کو اسوہ حسنہ بہترین نمونہ قرار دے کر سیرت مبارکہ کے آئینے میں زندگی بسر کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 28 سے 29 میں ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے کہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کے وسائل تلاش نہ کریں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں قناعت و کفایت شعاری کے ساتھ پرسکون زندگی گزاریں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے علیحدگی اختیار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ آیت نمبر 30 سے 34 میں ازواج مطہرات کو اپنی شان پہچاننے اور اس کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ عام مومنہ عورتوں کے بالمقابل محتاج زندگی بسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے،
اپنے گھروں کو لازم پکڑنے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تلقین کی گئی ہے، اور کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی حدیث و سنت کو پڑھنے اور یاد کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مریض طبیعت کے لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے بات میں لوچ پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھے اعمال بجا لانے پر دوہرا اجر اور برے اعمال کے کرنے پر دوہری سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 35 سے 36 میں مسلمان مرد عورتوں کے چند امتیازی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن سے متصف ہونے کی صورت میں مغفرت و رحمت کا وعدہ کیا گیا، اور رسول رحمت کے فیصلہ کو بلا چون و چرا تسلیم کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی صورت میں صریح گمراہی سے دوچار ہونے کا فتویٰ بھی صادر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 37 سے 39 میں شرعی احکام کی تعمیل میں کسی اندیشہ کو خاطر میں نہ لانے کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لے پالک منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی زینب بنت جہش سے آپ کا نکاح جاہلی رسم و رواج کے خاتمے کا علمی عملی اعلان تھا۔ ہر دور میں انبیاء اور رسول کا طریقہ وتیرہ یہی رہا ہے کہ فرمان الہی کو عملی جامہ پہنانے میں ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف خشیت الہی سے سرشار اور غیروں کے دہشت و ہیبت سے بیزار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 40 سے 44 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ چونکہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، تو آپ زید کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب ان کے والد نہیں تو ان کی بیوی آپ کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ اور جب وہ ان کی بہو نہیں تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں، کون سی چیز مانے ہو سکتی ہے؟ اہل ایمان کو بکثرت ذکر الہی اور صبح و شام تسبیح سنجی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے اور فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی ذکر و تسبیح کے نتیجے میں تاریکیوں سے نکل کر روشنی اور نور میں آنا ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر بروز قیامت تحیہ و سلام کی مبارکبادی کے ساتھ ان کو مرحبا خوش آمدید کہا جائے گا۔ آیت نمبر 45 سے 48 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ نبی، رسول، شاہد، مبشر، نذیر، دائی اور سراج منیر جیسے اوصاف سے متصف ہیں۔ ایسے اوصاف کے حامل ذات بابرکات پر ایمان لانے والے اہل ایمان کو فضل کبیر، بڑی نوازش کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور کفار و منافقین کی روش سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تاکید کے ساتھ ان کی جانب سے ایذا رسانی پر توجہ نہ دینے اور کامل اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے کا درس بھی دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 49 سے 52 میں نکاح و طلاق کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ 4 سے زائد نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتلائی گئی ہے۔ بوقت ضرورت طلاق دینے پر متعلقہ خاتون کو کچھ مالی تعاون دے کر رخصت کرنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ مہر کی اہمیت کا احساس دلایا گیا۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب ازواج مطہرات نے اپنے تمام تر اختیارات آپ کے حوالے کر دیے اور دنیاوی آرائش و زیبائش کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و صحبت کو ترجیح دے چکی، تو اب ان ازواج کے علاوہ کوئی دوسری خاتون آپ کی زوجیت میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی ان میں سے کسی کے بدلے میں دوسری عورت سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کی جانب سے حد بندی کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 53 سے 55 میں بعض آہلی اور گھریلو مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ خانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے اصول بتانے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے اصول بتانے کے ساتھ اہل ایمان کو باہم ان تعلیمات کو برتنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بغیر اجازت کسی گھر میں داخل ہونا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت ہونے کی صورت میں داخل تو ہوا جائے، مگر کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھا جائے، اور اگر کھانا کھا لیا گیا
تو باتیں بنانے کے لیے وہاں نہ ٹھہرا جائے، بلکہ فراغت کے فوراً بعد تشریف لے جایا جائے۔ اور اگر دوسرے گھر کی عورتوں سے کچھ سوال کیا جائے تو پردہ کے پیچھے سوال کیا جائے، البتہ ممنوع اوقات کے علاوہ محرم بلا اجازت گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں عظمت رسالت کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کی ذمہ لازم ہے کہ وہ بھی بارگاہ رسالت میں نذرانہ درود و سلام نشاور کریں۔ اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ایذا و تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، وہ ارتکاب جرم کے نتیجے میں اسی کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 59 سے 64 میں پردہ کے بعض احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ازواج النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور بنات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سمیت خواتین اسلام کو بھی جلباب لگا کر پردے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ردا عفت وجہ معرفت ہوگی اور شرافت کا پتہ ہونے کی صورت میں چھیڑ خانی سے حفاظت ہوگی۔ ویسے منافقین اور فتنہ پرور لوگوں کے لیے دستور الہی کے مطابق عذاب تو تیار ہے۔ آیت نمبر 63 سے 68 میں قرب قیامت کا تذکرہ ہے، یعنی قیامت بالکل ہی قریب ہے، لیکن اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کافروں کے لیے لعنت اور عذاب سعیر دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا کوئی ولی و کارساز نہ ہوگا۔ یہ لوگ داخل جہنم ہو کر بولنا شروع کریں گے، کاش اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیے ہوتے تو یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ پھر بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوں گے، اللہ یہ ہمارے اکابرین اور سرداران ہیں جنہوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا تھا، لہذا انہیں دوہرا عذاب اور زبردست لعنت سے دوچار کر دیجیے۔ آیت نمبر 69 سے 71 میں اہل ایمان کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ جس طرح ان کی ایذا رسانی سے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا گیا اور بہتان ترادی سے بری کیا گیا، اسی طرح تمہاری ایذا دہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے گی، لہذا تقوی اختیار کرو اور حجتی باوزن اور سچی بات اپنی زبان سے نکالا کرو، جچی دلی باوزن اور سچی بات اپنی زبان سے نکالا کرو، جس سے تمہارے عملوں کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو بڑی کامیابی و کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر منحصر و موقوف ہے۔ آیت نمبر 72 سے 73 میں احکام شرعیہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ امانت یعنی واجبات شرعیہ کے بارے گنا کو آسمان و زمین اور پہاڑ جیسی مخلوق نے خوف و دہشت کے مارے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے حصول فضیلت کے شوق میں اس امانت کے بارے گرہ کو اپنے دوش ناتواں نازک کندھے پر اٹھا لیا، لیکن امانت میں خیانت کر کے اپنے اوپر ظلم اور ان احکام پہ توجہ نہ دینے کی صورت میں جہالت کو ثبوت فراہم کر دیا۔ مگر اس حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ کفار و منافقین عذاب سے دوچار ہوں گے، البتہ اہل ایمان مرد و عورت اپنی نادانی و جہالت اور ظلم و معصیت سے تائب ہو کر رحمت و مغفرت کے مستحق و حقدار بنیں گے۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے قرآنی آیات و صورتوں کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔